اسی لیے اسموکنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسموکنگ میں بھی جو چیز جاتی ہے وہ اسموک ہوتی ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں نے ابھی نیلز کاٹے ہیں، پھینکنے کی بجائے آپ ہی کھا لیں، نوش فرما لیں، آپ کو تو عادت ہے نیل کاٹیں گے تازہ تازہ. تو کیا خیال ہے؟ اگر کوئی بھی چیز ڈائجسٹو ٹریک کے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ڈائجسٹو ٹریک کے بیسیکلی میں نے کہا تھا 2 اوپننگز ہیں، اگر آپ اس میں ایک ایڈ کر لیں، ناک اور منہ، بیسیکلی اس کو میں نے ایک ہی کہا تھا، لیکن اگر اس کو اور تفصیل میں جائے تو ناک، منہ اور پھر بیک سائڈ، وہ ڈائجسٹو ٹریک کی اوپننگز ہیں. ایک طرف سے انسان کھاتا ہے، ایک طرف سے نکلتا ہے، رائٹ. تو ڈائجسٹو ٹریک کے اندر کوئی بھی چیز چلی جائے، دیکھیں ایک دفعہ جب چلی گئی نا، اس کے بعد نہیں پتہ کہاں گئی. تو جب نظروں سے غائب ہو گئی تو پھر ہم اس کو ایزیوم کرتے ہیں کہ جیسے وہ جو پیٹ ہے اس کے اندر میں بھی اس پہنچ گئی. تو اس لیے جو فقہی رولنگز ہیں روزے سے متعلق، وہ ڈائجسٹو ٹریک کے اندر چیز کا جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ ناک کے ذریعے سے چلی جائے یا منہ کے ذریعے سے چلی جائے یا بیک سائڈ سے چلی جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا روزہ ٹوٹ گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا چیز چلی جائے. اس کے بارے میں بھی میں نے بات کی تھی، کچھ بھی چلا جائے، کچھ بھی چلا جائے، رائٹ. اور اس کے اندر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ایون گیسز چلی جائیں، لیکن وہ گیسز جس کی باڈی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اسموک جو ہے، اسموک کی باڈی ہوتی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، رائٹ. ہوا کی کوئی باڈی نہیں ہے، یہاں پہ ہوا گیس ہے، موجود ہے، لیکن ہوا نظر نہیں آ رہی ہے، ہوا کی کوئی باڈی نہیں ہے. تو ایسی گیس جس کی کوئی باڈی ہے، فیومز ہوتی ہیں. جب اونٹ جلاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ بخور جلاتے ہیں تو اس کی نا فیومز نکلتی ہیں، وہ فیومز وہ باڈی ہے گیس کی، وہ اگر آپ انہیل کریں گے نا جانتے بوجھتے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے اسموکنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسموکنگ میں بھی جو چیز جاتی ہے وہ اسموک ہوتی ہے، وہ گیس ہوتی ہے، لیکن اسی لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی گیس ہے جس کی باڈی ہے. البتہ گیسز کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گیس جو آؤٹ آف کنٹرول ہو آپ سے، مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر کئی دفعہ کچھ گاڑیاں خیال نہیں کرتی ہیں اور ان کی اسموک نکلتی ہے پیچھے سے اور وہ اسموک پھیل جاتی ہے. اب وہ تو ہوا کا حصہ بن گئی ہے. اب اگر ایسی اسموک ہو جو کہ ڈسپرس ہو گئی ہے ہوا کے اندر، ایئر کے اندر، تو پھر اس کا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اصول دین کا لا حرج فی الدین، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے امپاسبل ہو جائے، وہ چیز ہمارے دین کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ناک، منہ اور بیک سائڈ، ان 3 کے ذریعے سے کوئی بھی چیز یا سالڈ ہو یا لیکوڈ ہو یا ایسی گیسز ہوں جس کی باڈی ہو، وہ چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کان اور آنکھ، اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز چلی جائے. بہت پرانی فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کان کے اندر اگر آپ مثال کے طور پہ ایئر ڈراپس ڈالیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پھر بعد کے فقہاء نے لیٹسٹ ریسرچز میں یہ کہا کہ نہیں، کان کے میں جو چیز ڈالی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کان کا جو تھروٹ کے ساتھ کنیکشن ہے اس کے اندر بہت ساری لیئرز آتی ہیں، بہت سارے اس کے اندر پردے ہیں اور وہ فلٹر ہوتی ہے، تو اس کا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. لیکن جو لیٹر ریسرچرز ہیں، علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ کان کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ ہی آنکھ میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو ناک، منہ اور بیک سائڈ کا اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کچھ ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کو منہ سے دوائی نہیں لے سکتے تو سپوزیٹریز ڈالنی پڑتی ہیں، بیماری میں بخار ہو جائے تو وہ چیز دوائی ڈالی جاتی ہے بیک سائڈ سے، تو اس لیے اس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، روزہ ٹوٹ گیا. اب روزہ مختلف طریقے سے ٹوٹ سکتا ہے. ایک روزہ ٹوٹ سکتا ہے کہ آپ جانتے بوجھتے کچھ کھا لیں، جانتے بوجھتے کچھ پی لیں، جانتے بوجھتے سیکشول ایکسائٹمنٹ ہو، رائٹ، کوئی ایسا ایکشن ہو جس سے سیکشول ایکسائٹمنٹ
اس کی ایجیکولیشن ہو جائے تو جانتے بوجھتے کوئی چیز بندہ کر سکتا ہے، رائٹ. ایک چیز ہوتی ہے غلطی سے ہو گیا، مجھے یاد تھا میرا روزہ ہے، اتنا مجھے یاد ہے میرا روزہ ہے، لیکن وہی بات میں نیل بائٹنگ کر رہا ہوں اور نیل بائٹنگ کرتے کرتے میں نے ناخن کھا لیا. مجھے کچھ بندوں کو پیپر کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ پیپر کھا لیا یا کوئی بھی ایسی چیز کر لی، رائٹ. اسے پتا ہے، اس کے یاد ہے اس کا روزہ ہے، لیکن غلطی سے توڑ دیا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں، جانتے بوجھتے یا غلطی سے. لیکن غلطی سے بھی تب توڑا جبکہ اس کو روزہ یاد تھا. ایک تیسری سچویشن بھی ہو سکتی ہے، اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے. پہلا رمضان آیا اور وہ اپنی غفلت میں، اس کو یاد ہی نہیں کہ آج تو پہلا رمضان ہے اور میں نے روزہ رکھا ہوا. وہ بلکہ بیٹھ کے جا کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گیا، وہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ سوچ رہا ابھی تک کھانا کیوں نہیں آیا، میری بیگم نے کھانا کیوں نہیں سامنے رکھا ابھی تک، اور سامنے ڈرائی فروٹس پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یار چلو جب تک کھانا نہیں آتا میں ڈرائی فروٹس ہی کھا لیتا ہوں. تو بادام کھا لیے اور پھر بیگم صاحبہ نظر آئیں. اس نے کہا کہ آپ کھانا کب رکھیں گی؟ نے کہا کہ جی آج روزہ ہے بائی دا وے. اوہو، مجھے تو یاد ہی نہیں آج روزہ تھا، جبکہ صبح سحری بھی کھائی ہے. کچھ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، کچھ دماغی مریض ہوتے ہیں، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. کون سی صورت میں نے بتائی؟ کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ روزے اور وہ کھا لیتا ہے. یہ ان دوسری دو سچویشن سے ڈفرینٹ ہے. ایک ہے اسے روزہ یاد تھا لیکن اس نے بھولے سے کھا لیا. ایک ہے اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہاں اس نے کھا لیا. تو یہ دو ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا جس میں اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ روزہ ہے میرا اور وہ کھا رہا ہے، پھر ایک دم کو یاد کراتا ہے یا اس کو خود یاد آ جاتا ہے اوہ آج تو میرا روزہ تھا. تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے. اب جب روزہ غلطی سے ٹوٹ گیا، میں دوسری سچویشن کی بات کر رہا ہوں، روزہ غلطی سے ٹوٹ گیا. روزہ غلطی سے ٹوٹنے سے اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. روزہ غلطی سے توڑ دینے پہ اس روزے کو اب اس کو میک اپ کرنا پڑے گا. وہ کوئی بھی روزہ ہو، وہ نفل روزہ ہو، رمضان کا روزہ ہو، قضا کا روزہ ہو، کوئی بھی روزہ ہو، اس کو میک اپ کرنا پڑے گا دوبارہ سے. لیکن اگر کوئی روزہ جانتے بوجھتے توڑتا ہے، روزہ جانتے بوجھتے توڑتا ہے، اس میں دو سچویشن ہو سکتی ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ ہے اور ایک سچویشن ہے کہ وہ کوئی اور روزہ ہے. تو اگر رمضان کے علاوہ بھی کوئی اور روزہ ہے اور اس نے جانتے بوجھتے توڑا تو اس میں بھی اس کو صرف اس کی قضا کرنی ہے، اس کو میک اپ کرنا ہے، اس میں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چل رہا ہوں. تو صرف رمضان کے روزوں کو جانتے بوجھتے توڑنے پہ کفارہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی سب پہ کفارہ نہیں ہے. یہاں پہ بھی سب پہ کفارہ نہیں ہے. دیکھیں تین چیزیں ہیں نا روزے میں، کون کون سی ہیں؟ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور جنسی خواہشات سے رکنا. یہ تین چیزیں روزہ ہیں، رائٹ. اب یہ تینوں چیزیں ایک عادتاً کسی طرح سے کی جاتی ہیں. کھایا کہاں سے جاتا ہے؟ آج کل ناک سے، منہ سے کھایا جاتا ہے نا. کیا کھایا جاتا ہے؟ کھانے میں تعریف بیان کریں. کھانا کس لیے کھاتے ہیں؟ چلیں، انرجی کے لیے اور مزے کے لیے. اور اکثر تو مزے کے لیے کھاتے ہیں. اتنی انرجی زبردست ہے اور پھر بھی نہاری سامنے نظر آئی تو یار حلیم، نہاری، آئس کریم اور کیا کیا منہ میں پانی آ جائے تھوڑا سا. مزے کے لیے کھاتے ہیں نا. انرجی کے لیے ڈیفینیٹلی، مزے کے لیے انسان کھاتا ہے اور کیا کچھ کھاتا ہے؟ علاج کے لیے دوائی میں مزہ بھی نہیں آتا، انرجی بھی نہیں آتی، لیکن دوا کے لیے کھاتا ہے. جنرلی یہی تینوں چیزیں ہوتی ہیں. میجورٹی آف دا ٹائمس، 99.9% آف دا ٹائمس. کوئی 0.1% کہیں سے کوئی نکال لے تو الگ بات ہے، لیکن یا انرجی کے لیے کھاتے ہیں، نیوٹریشن کے لیے، ان ادر ورڈس، یا انجوائمنٹ کے لیے کھاتے ہیں، یا پھر دوائی کے لیے کھاتے ہیں. اچھا، مٹی کھانے میں انجوائمنٹ ہوتی ہے؟ کیوں فرحان؟ مٹی کھانے میں ہاں بالکل. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو مٹی کھانے میں مزہ آتا ہے اور کچھ بڑے ہو کے بھی مزہ آتا ہے ان کو.
وہ بچپن کی عادت نہیں چھوڑتی ان کی. تو اگر تو مٹی کھا لی انجوائمنٹ کے لیے تو یہ اس انجوائمنٹ کی کیٹیگری میں آئے گی. یہ اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو کہ بڑی ایکسیپشن ہے. تو یہ تینوں چیزوں کے لیے لوگ کھاتے ہیں. ہر بندے کی انجوائمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, ہر بندے کی انجوائمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن یہ تینوں چیزوں کی وجہ سے لوگ کھاتے ہیں, نیوٹریشن, انجوائمنٹ یا میڈیسن. ٹھیک, اور کھاتے بھی منہ سے ہیں. کوئی الٹا نہیں کھاتا, کوئی بیک سائڈ سے دوائی لیتے ہیں, یس وہ ایک پراپر طریقہ ہے, لیکن ویسے تو کوئی کھانا تو نہیں ڈالتا نا, رائٹ. اور دوسری چیز کس چیز سے منع کیا گیا روزے میں؟ سیکشل گریٹیفیکیشن سے. اور اس کا طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بتایا ہے, ہاں, مرد اور شوہر اور بیوی کا فرام دا فرنٹ سائڈ, یہی ایک طریقہ ہے, رائٹ. اور سخت کبیرہ گناہ ہے اگر کوئی فرام دا بیک سائڈ کرے, لیکن یہی ایک طریقہ ہے. اگر کوئی اور گناہ میں پڑ جائے, جو سیلف سیٹسفیکشن میں کچھ لوگ فزیکلی اپنے آپ کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, اور اس میں بھی اگر ایجیکولیشن ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہ ایک ایب نارمل طریقہ, یہ ایک نارمل طریقہ نہیں ہے. ٹھیک, سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اگر کوئی نارمل طریقے سے کھانا پینا, سیکشل گریٹیفیکیشن رمضان میں کرے گا تو اس بندے کے اوپر قضا بھی ہوگی, کفارہ بھی ہوگا. ٹھیک, دوبارہ ریپیٹ کروں کہ اگر کوئی نارمل طریقے سے, جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا, اس میں رمضان کا روزہ صرف توڑے گا, وہ بھی جانتے بوجھتے, ٹھیک, نارمل طریقے سے جانتے بوجھتے رمضان کا روزہ توڑے گا تو اس کی قضا بھی ہے, کفارہ بھی ہے. لیکن اگر رمضان کا روزہ نہ ہو, جیسے میں نے کہا, یا پھر غلطی سے ہو جائے, یا پھر کیا تو جانتے بوجھتے لیکن ایب نارمل طریقے سے, وہ جو مثال میں نے بیوی کو اپنے آپ کو سیلف سیمولیٹ کر کے اگر ایجیکولیشن ہو جائے, اس کی روزہ اس کا ٹوٹ گیا, لیکن یہ ایب نارمل طریقہ ہے. تو یہاں پہ بھی صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. شریعت اتنی آسان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت بہت مشکل ہے. بالکل مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے شریعت. کچھ لوگ کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یا جن کو علم نہیں ہے, مسلمانوں کو بھی کچھ کہتے ہیں کہ جو حد پنشمنٹس ہیں, فار ایگزامپل بڑی سخت پنشمنٹس ہیں. بالکل سخت نہیں ہے, پنشمنٹس اٹ سیلف سخت ہیں, لیکن وہ کس پہ لاگو ہوں گی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے. اتنا مشکل ہے حد پنشمنٹس کو ایگزیکیوٹ کرنا. کسی بھی حد پنشمنٹ کو آپ دیکھ لیں, وہ زنا کی ہو, شراب کی ہو, چوری کی ہو, رائٹ, وہ بہت مشکل ہے کہ اس کو آپ پروف کریں پراپر شرعی طریقے سے, اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں حد پنشمنٹس کو. بہت مشکل کام ہے. شریعت نہیں چاہتی, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے ہیں, آسان ہے. اب دیکھیے صرف ایک سچویشن ہے جہاں پہ کفارہ ہے. کفارہ سخت ہے, میں نے کہا 60 روزے مسلسل, لیکن کب ہوتا ہے؟ رمضان کا روزہ ہو صرف, اور کوئی واقعوں میں نہیں, وہ بھی جانتے بوجھتے, وہ بھی جو ایک نارمل طریقہ ہوتا ہے. اب یہ تو بندہ اتنا باغی ہو گیا ہے کہ یار جانتے بوجھتے رمضان کا روزہ اس کو نارمل طریقے سے توڑا ہے, تو اب کچھ تو ڈر خوف ڈالنا چاہیے اس کے اندر کہ نہیں, خدا کا خوف کرو, ہے نا. اور یہ بالکل ہی کھلی چھٹی دے دیں اب تو ڈزنٹ میک سینس. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بات؟ اچھا, میں نے ایک اور چیز بھی نارمل طریقے کے اندر, میں نے ایک بات بھی پہلے کہی تھی, نارمل طریقے کے اندر منہ سے ہے, لیکن وہ چیز ہو جو کہ نیوٹریشس ہو, انجوائمنٹ کے لیے ہو, اور میڈیکل کے لیے ہو. اب ہمارا بھائی کو مٹی کھانا پسند تھا, اللہ کرے ابھی نہ ہو, لیکن اگر ہے, ایزیوم کرتے ہیں کہ ابھی ہے, اب اگر یہ جانتے بوجھتے رمضان میں مٹی کھا لے گا تو کفارہ ہوگا اس کو کہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ انجوائبل نہیں ہے, کھائی منہ سے ہی ہے, رمضان کا ہی روزہ ہے, جانتے بوجھتے بھی ہے, لیکن وہ انجوائبل چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے میں نیل بائٹنگ کر رہا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ میں اس کو کھا لیا ہے, لیکن مجھے تو بالکل نیلز پسند نہیں ہے میرے بھائی. کچھ کھانے کو اگر آپ کچھ نہ ہو کہیں گے جی آپ نیلز ہی کھا لیں تھوڑی دیر کے لیے, تو میں کہوں گا یار
مجھے کچھ اور دے دو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں نے ابھی نیلز کاٹے ہیں، پھینکنے کی بجائے آپ ہی کھا لیں، نوش فرما لیں، آپ کو تو عادت ہے نیل کاٹیں گی، تازہ تو کیا خیال ہے؟ جس کو انجوائے نہیں کرتا وہ نہیں کھائے گا. تو اگر یہ کھا لے گا جانتے بوجھتے رمضان میں عمدن منہ سے، تو اس کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہوگا. تو وہ ان 3 چیزوں میں فال کریں. اب اور بھی آسانی ہو گئی نا کہ انجوائبل بھی ہونی چاہیے، میڈیسن ہونی چاہیے، نیوٹریشس ہونی چاہیے. اگر ان تینوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو بھی صرف قضا ہوگی، روزہ تو ٹوٹے گا، کچھ بھی چیز اندر چلی جائے گی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک.